السلام علیکم. کہتے ہیں کہ مفت میں تو صرف ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, باقی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی کاروباری آدمی آپ کو بتائے گا کہ اس نے کہیں پہ منافع کاری کرنی ہو, کہیں پہ سرمایہ کاری کرنی ہو, تو وہ کم از کم 10% کے یعنی مارجن کے اوپر جو ہے وہ جا کر کرے گا. کہ یعنی اگر اس نے 1 لاکھ روپیہ کہیں پہ انویسٹ کیا ہے تو اس کو 1,10,000 روپیہ اس کا منافع جو ہے وہ ضرور چاہیے اپنی کاسٹ نکالنے کے بعد. پھر کیا وجہ ہے کہ $70 بلین سی پیک کی مد میں پاکستان کے اندر چائنا جو ہے انویسٹ کر رہا ہے, اور وہ پاکستان سے کیا لے کے جا رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میرا نام مبشر لقمان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. آج ہم جس ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو متعدد باری یہ بتایا گیا کہ سی پیک جو ہے وہ ہمارے روشن مستقبل کا ضامن ہے. سی پیک جو ہے وہ ہماری بند شاہراہیں کھول دے گا. سی پیک جو ہے وہ ہماری تمام مشکلیں آسان کر دے گا. سی پیک کے بعد ہمیں دنیا میں کسی سے ادھار یا قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن $70 بلین کا معاہدہ جو ہے, کیا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں طے ہوا یا سینٹ نے اس کو انڈورس کیا, اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا. بلکہ میں نے متعدد سینیٹر سے اس سے متعلق سوال کیے تو ان کو کچھ نہیں پتا تھا. صرف انہوں نے کہا کہ یار سنا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. میں نے بہت سے پارلیمنٹیرین سے اس پروگرام سے پہلے سوال کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار پتہ یہ چلا ہے ہمیں کہ یہ بہت اچھا ہے, کسی کو یہ نہیں پتا یہ منصوبہ کیا کس نے ہے, اس کے اوپر دستخط کس نے کیے ہیں, اس منصوبے کے ذیلی منصوبے کتنے ہیں, ان کے آگے سب کانٹریکٹس کیا کیا ہیں, اور جو لونز ہیں ان کو انڈر رائٹ کون کر رہا ہے, اور اس انڈر رائٹ کرنے کے بعد ان کی گارنٹیز کون کر رہا ہے, اور جو ساورن گارنٹیز پاکستان کی لی جا رہی ہیں وہ کن بنیادوں پہ لی جا رہی ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو چائنا نے پاکستان کو دینی ہیں, اور وہ کیا چیزیں ہیں جو پاکستان سے لینی ہیں. بغیر لین دین کے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. یہ تو ضرور ہے کہ 1 روپے کا اگر آپ تجارت کر رہے ہوں تو کسی ایک شخص کو 80 پیسے کا فائدہ ہو, لیکن دوسرے کو کم از کم 20 پیسے کا نفع ضرور ہونا چاہیے, ورنہ وہ کاروبار نہیں ہے, وہ ملازمت ہو جاتی ہے. کیا ہم چائنا کے ملازم بننے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کو چائنا کی کالونی بنایا جا رہا ہے, یا واقعی چائنا جو ہے اس کو 70 سال کے بعد خیال آیا کہ اس نے پاکستان کے اندر جو ہے ترقی کی شاہراہیں جو ہے وہ کھول دینی ہے؟ یہاں پہ بہت سے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں. میں کیونکہ اکانومسٹ نہیں ہوں, میں ماہر معاشیات نہیں ہوں, لیکن مجھے رائے لینی پڑے گی ان لوگوں کی جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اسرار و رموز کو سمجھتے ہیں. مجھے جس بات کی تشویش ہے کہ اتنی بڑی چیز کو اتنے صیغہ راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے, اس کے اوپر کیوں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, سی پیک کمیونٹی کیوں نہیں ہے, سی پیک ٹرانسپیرنسی کمیٹی کیوں نہیں بنی, اس کے اوپر کوئی منسٹری مامور جو ہے احسن اقبال صاحب کی, ان کے پاس ایک پریزنٹیشن ہے. احسن اقبال صاحب کی وہ پریزنٹیشن صرف ہمیں وہ بتاتی ہے کہ یہ بہت ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, یہ نہیں بتاتی اس کی قیمت کیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا دینا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسن اقبال صاحب کو جب دعوت دی جائے گی اس میں تو وہ اپنا ضرور موقف اس میں آئی ایم شور آ کے بیان کریں گے, مختلف لوگوں کو اس میں بلاؤں گا. یہ پہلا پروگرام ہے آج سی پیک سیریز کے اندر, یہ کھرا سچ کا پہلا ایپیسوڈ ہے, کیونکہ ایک ایپیسوڈ میں یا 37-38 منٹ میں اتنے بڑے منصوبے کو کلوز کرنا یا اس کے متعلق ڈیبیٹ کرنا وہ پاسبل نہیں ہے. اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو یہاں پہ باری باری دعوت دینا ہوگی, ان کو لانا ہوگا تاکہ عوام کو اس کا پتہ چلے. حقیقت اس وقت یہ ہے کہ 20 کروڑ عوام کو یہ بھی نہیں پتہ سی پیک منصوبہ ہے کیا, کس نے سائن کیا, اور اس کے عوض کس کی ذاتی جیب میں کیا گیا اور کس نے کتنی کرپشن کی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مانڈوی والا, جناب سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شاہد ستار صاحب, انرجی ایکسپرٹ ہیں, معاشی تجزیہ کار ہیں. آپ سب کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی, اس سے پہلے کہ میں فارمل کویسچننگ کروں اور میں کچھ چیزیں اپنے ناظرین کو بتاؤں, آپ دونوں سے ایک ہی سوال ہے میرا. سلیم مانڈوی والا صاحب, پہلے آپ سے, کیا سی پیک منصوبے کے اندر اتنی شفافیت ہے کہ آپ اور میں کھل کر یہ کہہ سکیں کہ ہمیں اس کی سمجھ ہے, اس میں ہے کیا؟ لقمان صاحب دیکھیں, سی پیک میں جہاں تک آپ شفافیت کی بات کر رہے ہیں وہ تو نہیں ہے, کیونکہ بیسکلی یہ سارے ایڈمنسٹریٹو اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹس ہیں جو کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے جاتے, اور یہ گورنمنٹس ٹو گورنمنٹس کرتی ہیں, نہ اس کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ یہ شیئر کیے جائیں. اور سی پیک پہ جب شور مچا تو گورنمنٹ نے اے پی سیز کی اور ان پہ ڈسکشن کیا, بٹ دا فیکٹ از
جو پہلے $46 بلین کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے لون ہیں. میں اکثر سنتا ہوں پرائم منسٹر کہتے ہیں ہمارے ملک میں بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ہمارے ملک میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ ان کے وزیروں کو بھی کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یہ لون دے رہا ہے چائنا، جو کہ آپ کو انڈر ساورن گارنٹی واپس کرنا ہے. تو وہ الگ بات ہے کہ جی کیونکہ آپ کو یہ فنڈنگ نہیں مل رہی کہیں اور سے تو وہ آپ کو چائنا دے رہا ہے اور فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، مگر یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈونیشن نہیں ہے، یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے، یہ لون ہے جو چائنا آپ کو دے رہا ہے آپ کے انرجی پروجیکٹس کے فیئر لیے، انف. آپ کے آتے ہیں اس کے اوپر، انفراسٹرکچر اس کی پروجیکٹس کے لیے. ڈیٹیل سر، اس کی تفصیل پہ میں آتا ہوں. شاہد ستار صاحب، آپ سمجھتے ہیں منصوبے جب سائن ہوئے تو ان میں ٹرانسپیرنسی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں، بیکاز ٹرانسپیرنسی کا سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ سب چیزیں منظر عام پہ لائیں. اس معاملے پہ کچھ بھی منظر عام پہ نہیں لایا گیا. البتہ ابھی ایک پروجیکٹ ہے اورنج ٹرین کے نام سے. اورنج ٹرین کا جب ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا تو وہاں پہ یہ انکشاف ہوا کہ یہ بھی سی پیک میں شامل ہے، حالانکہ چیف منسٹر پنجاب اور پلاننگ والے ہمیشہ یہ کہتے رہے یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. تو اسی طرح اور شاہد صاحب اس میں جتنے میں بھی ایڈ کرنا انرجی چاہوں گا، پروجیکٹس ہیں، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. تو آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ تو مانڈی والا صاحب وہ بہت کچھ کہتے رہے ہیں، جو کورٹ میں انہوں نے جا کے کہا کہ وہ تو سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. تو آپ کے پارلیمنٹ کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہی ہے. آپ لوگ پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز کو تو جو ہے وہ ویسے ہی جا کے کوئی اور کاروبار کرنے چاہیے، کوئی ریڈیاں لگائیں، کوئی کام کریں، کیونکہ آپ کی پارلیمنٹ تو ایک مذاق بن کے رہ گئی. بٹ لیٹ می اپرائز دا ویورز اینڈ یور سیلز آف سم تھنگ امپورٹنٹ کہ یہ جو سی پیک ہے بیسیکلی چائنا کی طرف سے دیے جانے والی جو انویسٹمنٹ ہے یا جو قرضہ ہے وہ کن ایریاز میں لگنا ہے فارملی، پہلے اس کو ایسرٹین کر لیں اور پھر ون بائی ون ہم ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اوپر آئیں گے. مثلا چائنا کی طرف سے جتنی بھی انویسٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ قرضہ دیا جا رہا ہے، اس میں انرجی سیکٹر کے اندر 15.50 بلین ڈالرز ہے. انرجی کے اندر 15.5 بلین ڈالرز ہے، اور پہلے سے لگے ہوئے انرجی منصوبوں کی اپ گریڈیشن پر 18.287 بلین ڈالر ہے. سڑکوں کی تعمیر پہ 5.9 بلین ڈالر ہے. ریلوے انفراسٹرکچر اور اپ گریڈیشن پہ 3.69 بلین ڈالر ہے. گوادر کی بندرگاہ جو ہے اس پہ 0.66 بلین ڈالر ہے. میس ٹرانسپورٹیشن اورنج لائن پر 1.4 بلین ڈالر ہے. کراس بارڈر فائبر آپٹک کیبل سسٹم پہ 0.044 بلین ڈالر ہے، جبکہ ڈی ٹی ایم بی پائلٹ پروجیکٹ پر 0.002 بلین ڈالر خرچ ہوں گے، جو کل ملا کر 45.451 بلین ڈالرز بنتے ہیں. اور ان 45.451 بلین ڈالر پر میں 11 بلین جو ہے وہ سود پر قرضہ ہے، اور باقی مائندہ رقم جو ہے اس کا ابھی تعین ہونا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں، بیسیکلی وہ انرجی سیکٹر کے اوپر خرچ ہونی ہے. سی پیک کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر کوئی کارپوریشن کام نہیں کر رہی ہے، چاہے پی آئی اے ہو، چاہے اسٹیل مل ہو، چاہے ریلوے ہو، چاہے کوئی چیز ہو، ہر چیز خسارے میں جا رہی ہے، اربوں روپے کے خسارے میں جا رہی ہے، تو حکومت پاکستان کس طرح سے کلیکٹ کر پے بیک کرے گی؟ کیا 65 بلین جو کہا جا رہا ہے 65 بلین، ایکچولی وہ اب 80 سے 84 بلین ڈالر تک اس کی رقم پہنچ گئی ہے. اس میں سے بہت سی رقم ایسی ہے جو 16% تک اس کے اوپر انٹرسٹ ہے، 16% پر اینم کے اوپر. خود ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے پاکستان اور پاکستانی ماہرین کو وارن کیا ہے کہ 2020 تک پاکستان جو ہے ڈینجرس لیول تک اپنے قرضے لے جائے گا، اور جن کی کل مالیت جو ہے وہ 12.60 ٹریلین تو اس وقت پہنچ چکی ہے، اور 2020 میں اپنے 60% ہدف سے کراس کر جائے گا، بینکرپسی کے قریب پہنچ جائے گا. اور یہ جو سی پیک ہے اس کی بلک رقم جو ہے 2030 کے بعد شروع ہونی ہے، تو ریٹرن جو ہے اس کا وہ پہلے سال سے ہی شروع ہو جانا ہے، یعنی اگلے سال سے شروع ہو جانا ہے. ایسے میں سلیم مانڈوی والا صاحب، سی پیک میں وہ کون سی محبت ہے، کون سا پیار ہے جو چائنیز حکومت نے پاکستانی عوام کے ساتھ دکھایا؟
دیکھیں لقمان صاحب، ایک تو چیز آپ سمجھ لیں کہ ہم اکنامک سائڈ کی بات کر رہے ہیں سی پیک کی ہر وقت. بیسیکلی اس کا جو مین ریزن ہے وہ دیٹ از اے اسٹریٹجک ریزن. اٹ از ناٹ اکنامک، اینڈ اکنامک از پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجی. تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سی پیک کا جو مین تھرسٹ ہے وہ اسٹریٹجک ہے، اور وہ اسٹریٹجک یہ ہے کہ ویسٹرن پارٹ آف چائنا کو پاکستان سے کنیکٹ کرنا ہے، پاکستان کے پورٹ سے کنیکٹ کرنا ہے، اور چائنا نے اس کا ایڈوانٹیج لینا ہے، اور اس ایڈوانٹیج میں وہ آپ کو بھی اکنامک بینیفٹ دیں گے. اب یہ جو ڈسٹربنگ بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس کا کیا اکنامک بینیفٹ لینا ہے. ہمارے پاس نہ کوئی کمیٹی ہے، نہ احسن اقبال نے کبھی کوئی کلیکٹیو ایک کوئی کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر سب لوگ انوالوڈ ہوں، کوئی ڈفرینٹ واکس کے لوگ انوالوڈ ہوں جو کہ یہ بتا سکیں کہ ہمیں ایکچولی کیا بینیفٹ لینا چاہیے یہ سی پیک سے پاکستان کو. اور مجھے یہ چیز شروع سے بادر کر رہی ہے، اور میں نے کئی دفعہ ان کو یہ کہا بھی کہ جی آپ نے کمیٹی بھی بنائی ہے، آپ نے سارا کچھ کیا ہے، مگر آپ نے کبھی یہ ڈسکشن نہیں کیا کہ واٹ بینیفٹ پاکستان از گوئنگ ٹو گیٹ فرام سی پیک. ایک ہی بینیفٹ کی ہم بات سنتے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. لوڈ شیڈنگ از نو بینیفٹ. لوڈ شیڈنگ از اونلی دیٹ we have borrowed money from China and we will be paying that loans back with منڈی والا an صاحب agreed معذرت کے return ساتھ of مجھے ایک بات 15%. بتائیں، 25 روپے کے یونٹ سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا کون سا تاریخی منصوبہ ہے؟ نہیں، I totally agree with you. کوئی یہ it's a failure منصوبہ. آپ کی دیکھیں آج انڈسٹری is become non competitive. They can't compete because آپ نے بجلی تو ان کو آپ دے رہے ہیں مگر at what cost? They can't compete. 450 ٹیکسٹائل ملیں بند ہیں، 8000 اسے اوور انڈسٹریز بند ہیں بیکاز انرجی از ناٹ وائبل ٹو دیم. تو آپ نے کیا تیر مارا بجلی دے کے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اتنی مہنگی بجلی دے کے آپ نے کیا اچیو کیا آؤٹ آف دس، اور اس کو کون خریدے گا اور اس کو کون پے کرے گا؟ دیٹس اندر ایشو. آپ کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ ویسٹرن چائنا کے بات آپ کر رہے تھے، ویسٹرن چائنا کے بارڈر کے اوپر اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر چائنیز گورنمنٹ نے جتنی وہاں پہ چائنیز بزنس مین ہیں ان کو ریلیف دیا ہے، ان کو انٹرسٹ فری لونز ملے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سیٹ اپ کرنے کے لیے. ایز وی اسپیک وہاں پہ 200 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں. ان کو 4 سینٹ پر یونٹ کے اوپر ان کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جتنا خام مال ہے وہ ان کو مل جائے، اور پاکستان میں جتنی بنیان نکر یا شرٹ بن کر آنی ہے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو ہے وہ وہاں سے آئے گا. آپ کی اگلے 2 سال کے اندر تمام ٹیکسٹائل ملیں پاکستان بھر کی جتنی ہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ بند ہو جائیں گی. شاہد ستار صاحب میرا دعویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں، آپ کا دعویٰ بالکل صحیح ہے جی. دیکھیں ہماری ایکسپورٹس پہلے ہی سے 20-25% کے درمیان گر چکی ہیں پچھلے 3 سال میں ٹیکسٹائلز کی، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بالکل کمپیٹیٹیو رہی نہیں. اور اوپن یہ ڈور پالیسی کے تحت انہوں نے انڈیا سے یان منگوانا شروع کر دیا ہے جو کہ $3.5 ارب کا اس سال منگوایا جا رہا ہے. ہماری اپنی ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو رہی ہیں اور وہاں سے ہم منگوا رہے ہیں. البتہ ایک اور چیز اس میں انٹرسٹنگ ہے کہ چائنا جو چاہتا ہے ایکسیس مارکیٹس کو وہ پاکستان کو ملا ہوا ہے انڈر GSP پلس. تو اس ایکسیس کو چائنیز استعمال کریں گے، ہم نہیں. ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی، ان کی انڈسٹری زنچیانگ میں لگ جائے گی اور ان کی انڈسٹری ایکسپورٹ کرے گی. ہم تو صرف وہ راہداری لیں گے تھوڑی سی، اور اسے اب راہداری کا پرابلم یہ ہے شاہد صاحب کہ چائنا نے انکار کر دیا پاکستان میں کسی کو وہ نوکری نہیں دے رہے. پاکستان میں بھی نوکریوں کے لیے وہ چائنا سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ابھی لاکھوں لوگ جو ہے بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہاں تک کہ جی چائنیز پروجیکٹ پہ جو سننے میں آیا ہے اور جو کہ وہ کہ جی چائنا میں جتنے جیل کے
انمیٹس ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں ان کمپنیوں کو تاکہ وہ آ کے ان سے کام کروائیں. میں نے ایک بات بتانی ہے ناظرین آپ کو کہ میں نے کہا کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں اکانومسٹ ہوں یا مجھے معیشت کا زیادہ پتہ ہے، لیکن میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ضرور ہوں اور مجھے انویسٹیگیٹ کرنا ہے سی پیک کو. اگر آپ اس میں کھرا سچ ٹیم کی یا چینل 24 کی مدد کر سکیں تو آپ کی سکرین پہ ایک میں ای میل دکھانے لگا ہوں cpack@gmail.com CPEC kharasach@gmail.com. اس کے اوپر ضرور مجھے ای میل کریں، اپنی آراء دیں، ہمیں ایجوکیٹ کریں. آپ کو میں بتاؤں کہ سی پیک منصوبے کے تحت چائنا پاکستان کے اندر مختلف منصوبوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، انرجی سیکٹر منصوبوں کے اندر، بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کے اوپر. اس کی تفصیلات اگر میں آپ کو بتاؤں تو $29 بلین لاگت کی کوئلے سے بجلی کی پیداوار اور منصوبے، 0.79 بلین روپے کے ونڈ ایئر انرجی سے بجلی پیداواری کے منصوبے، سولر سے بجلی پیدا کرنے کے $1.67 بلین کے منصوبے، جبکہ ہائیڈل پاور سے بجلی کی پیداوار $5.6 بلین ہے. اور کل ملا کر پاور سیکٹر میں چائنا $37.075 ملین انویسٹ کر رہا ہے، جس سے 17,045 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بجلی کے نرخ کیا ہوں گے. بجلی بزنس ریکارڈر کی ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کی مدد سے بنائی گئی قائد اعظم سولر پارک سے پیدا ہونے والی بجلی $21 فی یونٹ پر اس وقت ہمیں پڑ رہی ہے. اس کے علاوہ میٹری ٹرانسمیشن لائن پر کام کرنے والی چائنا کمپنی نے نیپرا کا 70 پیسے فی یونٹ ٹیرف رد کر دیا اور 90 پیسے فی یونٹ مانگ رہی ہے. کیا ان تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بہت ہی مہنگا ترین پروجیکٹ ہے؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے بریک پہ جاتے جاتے میں بتا دوں کہ کول پاور پروجیکٹس سارے کے سارے لگ رہے ہیں ساہیوال اور ملحقہ ایریاز میں. ساہیوال اگر آپ کو نہیں پتا تو سونا اگلنے والی زمین ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب ادھر 12,000 ایکڑ پہ کوئلہ ہوگا تو اس ملک میں جو غذائی قلت ہوگی وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد سلیم مانڈی والا اینڈ شاہد ستار. ٹیک اے بریک. اتھارٹیز ہیں جن کو ریگولیٹ کرنا ہے ان ڈویژنز کو یا ان منسٹریز کو، اب وہ ان کے ماتحت ہو گئیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے انسٹرکشنز لیں گی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے جو چائنا کو ایک سیکرٹ منصوبہ کیا ہے جس کا 20 کروڑ پاکستانیوں کو نہیں پتا، اب ہر چیز ہر منسٹری سے ان کو دلوا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی صنعت، پاکستان کی معیشت جو ہے ونس فار آل ختم ہو جائے، بک جائے، کھڑی ہو جائے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ لقمان صاحب، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ چائنا بیس ڈیسیشن ہے یا کوئی چائنا سے اس کا تعلق ہے، بٹ میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ دوں کہ ایک ہماری کمیٹی میٹنگ میں یہ ڈسکشن ہوا تھا اور نیپرا کے جو ریگولیٹر ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہ اپیئر ہوئے تھے کچھ KESC کے ایشو کے اوپر. تو وہاں واٹر اینڈ پاور منسٹری نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ لا چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ ایکٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ریگولیٹر جو ہیں وہ رپورٹ کریں گے ٹو دا منسٹریز. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ریگولیٹر تو ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اگر آپ اس کو منسٹری کو رپورٹ لا کو چینج کریں گے کہ وہ منسٹری کو رپورٹ کرے تو ریگولیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پھر منسٹری ڈائریکٹلی ریگولیٹر بن جاتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ، اور سڈنلی آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تھرو، رولز آف بزنس چینج کرنے کے تھرو آپ نے سارے ریگولیٹرز کو ختم کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑی اندھیر نگری کوئی نہیں ہے. اور یہ اگر میں تو کہتا ہوں پارلیمنٹ اس کا نوٹس لے گی، کل ہی سینٹ بھی نوٹس لے گی اور نیشنل اسمبلی بھی لے گی، اور یہ معاملہ کورٹس میں بھی جائے گا، اور یہ دس ہیز ٹو بی اسٹرک ڈاؤن. کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ریگولیٹر جو ہے وہ اپنی جس چیز کو وہ ریگولیٹ کر رہا ہے، جس ایریا کو وہ ریگولیٹ کر رہا ہے، وہ اسی منسٹری کے انڈر آ جائے. یہ تو ریگولیٹرز کو تو یا تو آپ بند کر دیں، میں تو کہوں گا ان کو یا تو بند کر دیں، دیر شوڈ بی نو ریگولیٹر ان پاکستان، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ منسٹری کو رپورٹ کرے.
مجھے یہ لگ رہا ہے جناب کہ جو ہے سی پیک کافی لوگ کہہ رہے ہیں مجھے، میں جب انفارمیشن لے رہا تھا کہ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور اس نے پورے ہندوستان کو تہس نہس کر دیا تھا اور تمام وسائل ان کے اٹھا کر لے گئی تھی اور ان کو بھوک اور ننگ میں چھوڑ دیا تھا، ایسا ہی سی پیک جو ہے پاکستان کے لیے ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی ثابت ہو سکتا ہے. آپ اس پہ مجھے ذرا کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں لقمان صاحب، میرا تو یہی کہنا ہے نا کہ آپ کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. دیکھیں ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. اگر چائنا نے سی پیک کرنے کا ڈیسیشن لیا، اور مجھے تو یاد ہے کہ سی پیک شروع کرنے کی پری ریکوزٹ یہ تھی کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ ہم چائنا کو ہینڈ اوور کریں، تو چلے وہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن تھا. ہم نے سنگاپور سے گوادر پورٹ لیا اور چائنا کو دیا. مگر اس کے بعد اب کیا ہونا ہے، کس طریقے سے ہماری یہ سی پیک کا سسٹم چلنا ہے، یہ تو دیکھیں پاکستان ہیز ٹو تھنک اباؤٹ دیئر اون پوزیشن. اگر یہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ یہی ہوگا کہ یہاں صنعتیں بند ہو جائیں گی، یہاں بالکل ان امپلائمنٹ کریٹ ہو جائے گی، یہاں ساری چیزیں ٹیک اوور ہو جائیں گی. جیسے ابھی کے ای ایس سی بک گئی، اور بھی ادارے بک جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی بک جائیں گی، سارے آپ کی ایسٹس بک جائیں گے. تو یہ تو جب تک آپ اس کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ آپ کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اور اگر آپ اپنا انٹرسٹ فیل ہو گئے دیکھنے میں تو دین ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول بی اندر ایسٹ انڈیا کمپنی. سلیم مانڈوی اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ سی پیک کے اوپر بہت سے لوگ کریڈٹ لیتے ہیں. خود آپ کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے لیا، پرویز مشرف صاحب نے لیا، اب میاں نواز شریف صاحب لے رہے ہیں، کچھ ریٹائرڈ فوجی جو ہیں جنرل راحیل شریف کو اس کا بہت کریڈٹ دے رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی عوام سے ہر چیز پوشیدہ ہے. وہ کیوں ایسے راز ہیں کہ وہ پینما میں اور سوئس بینکس میں بعد میں پنہا ہوتے ہیں اور وہاں سے افشاں ہوتے ہیں کہ ابھی پاکستانی قوم کو جو ہے 2+2 × 2 کا پورا ایگزیکٹ رزلٹ نہیں بتایا جا رہا. پارلیمنٹ کس چیز کے لیے ہے، سینٹ کس چیز کے لیے ہے، پبلک فورمز کس چیز کے لیے ہیں؟ سر بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور دیکھیں مطلب جہاں تک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلنگز کا تعلق ہے، وہ تو دیکھیں ایڈمنسٹریٹولی ڈیلز ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹولی ان کے مسائل ڈیل کیے جاتے ہیں. بٹ جب وہ ایک پروسیس کیا گورنمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق پورے ملک کو بیچ دے، تمام آنے والی نسلوں کی جو مستقبل ہے اس کو داؤ پہ لگا دے، پاکستان کا ہر اثاثہ گروی رکھ دے اور پاکستان کو صرف فقیر اور بھکاری بنا کے چھوڑ دے؟ کیا یہ حق ہے کسی حکومت کو؟ دیکھیں یہ بالکل کسی بھی حکومت کو حق نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. وہ کوانٹٹی تو ہونی چاہیے نا جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ منصوبے کی. جی بالکل ہونی چاہیے، اور باقاعدہ ایویلیویشن ہوتی ہے، باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، بائیلیٹرل ٹاکس ہوتی ہیں. یہ اس طرح تو نہیں ہو جاتا کہ جی کمرے میں بیٹھ کے آپ نے ایگری کر لیا، آپ گئے جناب چائنا، آپ نے اورنج ٹرین کی لیے 200 بلین کا لون لے لیا. مطلب یہ سب چیزیں جو ہے نا جب یہ ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے یہی باتیں ہوں گی جو آپ چینل پہ کر رہے ہیں کہ بیک ہینڈ سے آپ چیزیں ڈیل کر رہے ہیں ملکوں کے ساتھ اور بینیفٹ لے رہے ہیں اپنے لیے، اور اس میں آبویسلی کرپشن کا بھی ایلیمنٹ شامل ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے لوگ یہی باتیں کریں گے اور لوگ یہی کہیں گے جی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، نہ آپ کوئی چیز بتاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سی پیک سے کب سے شور مچ رہا ہے، پارلیمنٹ میں شور مچتا ہے، کتنی تو اے پی سیز ہو چکی ہیں اس کے اوپر. اس کے باوجود آج تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. پاور پروجیکٹس کا آپ نے ذکر کیا، کول میں کہیں دنیا میں آپ نکال لیں کول پروجیکٹ صرف پورٹ پہ لگا کرتے ہیں اور کہیں نہیں لگا کرتے. یہ واحد ملک ہے پاکستان کا جس کے اندر جو آپ نے بتایا ساہیوال میں یا پتہ نہیں چکوال میں کول کا پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے اور ہزاروں میل کول ٹرانسپورٹ کیا جائے گا کراچی سے اس کول پلانٹ کے لیے. تو میں تو ان عقل کی ان کو داد دیتا ہوں. مانڈی والا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو پلانٹس چائنا خود رائٹ آف کر رہا ہے کول کے، اور بائی لا وہ 2020 میں تمام کول پروجیکٹس ختم کر رہے ہیں، وہ تقریباً 35 سال پرانی ٹیکنالوجی
جس کو پوری دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اور آپ کا کوئی ایکسپورٹ جو ہے کہیں پہ نہیں جائے گی اگر آپ کول سے خالصتاً کام کر رہے ہوں گے. اس کے بعد لاز ہیں, یعنی انوائرمنٹ پروٹیکشن لاز ہیں, تو پاکستان کو دے رہا ہے, تو پاکستان کیوں لے رہا ہے یہ؟ وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ ان سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں, اور آپ کول بیس پاور پلانٹ لگانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ دی انرجی از چیپر دین آئل اینڈ دین گیس. تو آپ ایک طریقے سے سستے فیول, cheaper than our environment, cheaper than the cancer that children will get. چائنا کیوں ختم کر رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ بیجنگ میں the worst kind of pollution today exists and it is because of these coal plants. اور یہ چائنیز جو لیڈرشپ ہے اور جو چائنیز آپ کے وہاں کے کمپنیز کے سی اوز ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی یہ ہم اسی لیے بند کر رہے ہیں کہ ہماری انوائرمنٹ اتنی خراب ہو چکی ہے, ہماری پولوشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم ان کو بند نہیں کریں گے تو پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو بریتھ ان چائنا. تو یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, مگر اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو ایک اس کا بڑا کم پرسنٹیج آپ کول پہ لگائیں, اور باقی آپ کا انرجی مکس ایسا ہونا چاہیے وچ شوڈ بی اے کلین انرجی مکس. تو آپ کو مطلب کوئی پلاننگ نہیں نظر آ رہی نا. مطلب آپ یہی دیکھ لیں کہ چکوال اور ساہیوال میں اگر کول پاور پلانٹ لگایا جائے گا اور امپورٹڈ کول, یہ میں اب کیا کہوں, کس بیوقوف نے یہ ڈیسیشن لیا ہوگا. اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ مطلب اگر آپ کسی بھی انرجی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ بھائی کول پاور پلانٹ کہاں لگتے ہیں اور کہاں لگائے جاتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک لے مین بھی بتا دے گا جو انرجی کو تھوڑا سمجھتا ہے. یہ تو میں انرجی کے متعلق ابھی چند مجھے پولیٹیکل ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے حیثیت سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اور مثلا ایک یہ کہ جس طرح کالا باغ ڈیم ایک متنازع چیز بن گیا اور وہ فیڈریشن کو چیلنج کرنا شروع ہو گیا, لگ یہ رہا ہے, ڈر یہ پڑ رہا ہے, ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی پیک ہے وہ آپ کی فیڈریشن کی دراڑوں کو کھوکھلا کر دے گا. واٹ ڈز دا نیشنل اسمبلی تھنک آف اٹ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ابھی گوادر میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں میں بھی گیا تھا, پرائم منسٹر نے آنا تھا, وہ آئے نہیں, اور چائنا سے ان کی وائس منسٹر اور تقریباً کوئی 20 کمپنیز کے قریب چائنا سے آئی تھی وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے. وہاں حامد میر صاحب آئے ہوئے تھے اس کو کور کرنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گوادر کے لوگوں سے ملے ہیں, آپ نے گوادر کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ وہ ان کا کیا حال ہے اور وہ سی پیک کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں ملا. تو وہ مجھے اور حاضل بزنجو اور 3-4 اور ایم این ایز اور سینیٹرز کو لے کے ہم وہاں گئے گوادر سٹی میں, اور گوادر سٹی میں گئے اور گوادر کے جو وہاں فشرمین ہیں ان سے ہم ملے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ان کی کیا حالت تھی. اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے, کہتا ہے جی ہم بھی آپ کی طرح سنتے ہیں سی پیک, مگر ہمیں تو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے, ہمارے پاس گھر رہنے کو نہیں ہے, ہمارے پاس نوکری نہیں ہے, اور آپ یہ دیکھ لیں ہمارے پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں. تو گوادر کے اپنے لوگوں کا یہ حال ہے. اور میں نے آ کے یہ بات وربٹم وائس منسٹر آف چائنا کو یہ بات بتائی کہ ہم سی پیک کی باتیں کر رہے ہیں, چائنا اکنامک اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی باتیں کر رہے ہیں, بٹ دا فیکٹ از کہ آپ گوادر کے لوگوں کا اس وقت یہ حال ہے while this conference is going on. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ 3 لاکھ گھروں کی کچھ کالونیز بنائی جا رہی ہیں, لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ صرف اور صرف چائنیز کے لیے ہیں, پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. حامد میر صاحب نے اگر آپ کو وہ دکھایا اور ان لوگوں سے ملوایا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور آپ لوگوں کو اس کے اوپر زیادہ آواز اٹھانی چاہیے تھی. ایک چیز میں بتاؤں کہ چائنا کو اتنے عالی شان منصوبے سے کیوں دلچسپی ہے. چائنا کیوں چاہتا ہے کہ جو ہے اس میں سو کالڈ اتنی خوشحالی ہو جائے, اور وہ اتنی کھل کر سرمایہ کاری کر رہا ہے اس وقت اس ملک میں کہ جبکہ ہمارے فائنانس منسٹر کے صاحبزادے جو ہیں وہ پاکستان میں فائنانس نہیں لے کے آ رہے, جب ہمارے وزیر اعظم کے صاحبزادے جو ہیں وہ پاکستان میں پیسہ لے کے نہیں آ رہے, اور وہ برطانیہ اور دیگر جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. چائنا میں استعمال ہونے والا 80 سے 85% تیل جو ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے آبنائے ملاکا سے گزرتا ہے, نیز پھر وہ مشرق وسطی, یورپ اور افریقہ سے چائنا کی بیشتر تجارت جو ہے وہ بھی اسی راستے ہوتی ہے.
چائنا جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ تیل درآمد کرنے والا ملک ہے، جو آبائے ملاکہ کے ذریعے طویل اور دشوار گزار سمندری راستوں کے ذریعے تیل اور گیس درآمد کرتا ہے اور انہی راستوں کے ذریعے اپنی مصنوعات دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ چائنا گوادر اور سی پیک روٹ کے ذریعے فی بیرل $8 تک بچائے گا۔ اس روٹ کے ذریعے چائنا کو اپنی تجارتی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے کم از کم 6,500 کلومیٹر کی بچت ہوگی۔ پاکستان میں چائنیز سرمایہ کاری کے بھی کئی ایسے پہلو ہیں جو بہت زیادہ قابل فخر نہیں ہیں۔ چائنا کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں کی شفافیت پہ بہت سوالیہ نشان ہے۔ ان معاہدوں کی شرائط میں چائنا اور چائنیز کمپنیز کو بہت زیادہ بے جا فوائد دینے کی شرائط بھی شامل ہے۔ جو منصوبے کاروبار کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک اہمیت بھی رکھتے ہیں، ان منصوبوں میں چائنیز حکومت اپنا اثر رسوخ خوب استعمال کرتی ہے اور دنیا بھر میں اسٹریٹجک اہمیت والے منصوبوں میں اپنا کنٹرول بڑھانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ چائنیز حکومت اور کمپنیاں دنیا بھر کے کرپٹ حکمرانوں کو تھوڑا سا پروٹوکول اور بہت زیادہ سا کمیشن دے کر ایسے معاہدے کرنے کی بین الاقوامی شہرت رکھتی ہیں جس سے فائدہ انہی کو ہوتا ہے۔ معاشی تسلط: چائنا نے چین میں دنیا میں کوریڈور کھولا اور اس نے بے شمار ممالک کی معیشت پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ ایسا رویہ پاکستان میں بھی ہوا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا کیا ہوگا۔ پاکستان کئی عالمی معیشت میں چائنا کے محتاج تو نہیں ہو جائیں گے۔ اس منصوبے کے لیے ہم نے چائنا سے صرف ٹیکنیکل مدد لینی تھی، لیکن اب اس کے مزدور بھی کام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارے مزدور کہاں جائیں گے۔ یہ تو ایک جنرل راحیل شریف کی ہمت تھی کہ جب چائنا نے کہا کہ ہم نے 2 ڈویژن آرمی اپنی ہم نے یہاں پہ رکھنی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی فورسز ریز کرے گا اور ہم اس کو خود کوریڈور کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے۔ کسی اور ملک کی آرمی جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہوگی۔ کیا سی پیک پاکستان کو لے ڈوبے گا یا سی پیک پاکستان کے تمام مسائل کا حل کرے گا؟ ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو جناب شاہد ستار صاحب میرے ساتھ ہیں۔ مانڈی والا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ شاہد ستار صاحب، یہ جو کول پروجیکٹس کی ہم نے بات کی اور انرجی سیکٹر کی، آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں انرجی کے متعلق، آپ مجھے اور ناظرین کو ذرا اس کے متعلق بریف کریں گے؟ جی دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ پورٹ پہ کول پروجیکٹس جو سستی بجلی فراہم کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک کول پروجیکٹ سی پیک کے تھرو لگ رہا ہے پورٹ قاسم پہ، جہاں پہ 9 سینٹ کے قریب ٹیرف نیپرا نے اس کو دیا ہے اپ فرنٹ، جو کہ ایکویولنٹ ٹیرف جو انڈیا یا بنگلہ دیش میں دیا گیا ہے اسی وقت میں اسی قسم کے پروجیکٹ کے لیے وہ 6 سینٹ سے کم ہے۔ اور جہاں تک شفافیت کا تعلق ہے تو اس پروجیکٹ میں سیف الرحمان صاحب آگے پیش ہیں، بلکہ وہ جانا ہی جاتا ہے سیف الرحمان کا پروجیکٹ۔ اور پہلے کہا جاتا تھا جی کہ یہ قطری انویسٹمنٹ ہے، لیکن قطری انویسٹمنٹ اور یہ قطر سے انویسٹمنٹ ابھی آئے گی، لون بھی آئے گا، لیکن وہ سی پیک کے تھرو کیسے ہو گیا اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ باقی رہا یہ کہ پاکستان میں اگر کوئی پروجیکٹ ان کو لگانا چاہیے تھا سی پیک کے تھرو تو وہ تھا بھاشا ڈیم۔ بھاشا ڈیم ہمیں بجلی بھی فراہم کرتا جو کہ 4.5 روپے پہ ہوتی، اور ہمیں پانی بھی فراہم کرتا 7 ملین ایکر فیٹ، اور 7 ملین ایکر فیٹ سے ہر سال پاکستان کو $7 ارب کا منافع ہوتا ہے۔ اس کی جو ایگریکلچر ہے بڑھتی ہے، جو علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پانی جاتا ہے۔ اس وقت تو پاکستان کی پانی کی حالت یہ ہے کہ ہمارا پانی کا جو اس وقت ہے حجم وہ ایتھیوپیا کے برابر ہونے جا رہا ہے، اور ایتھیوپیا میں تو آپ کو پتہ ہے فیمن بھی آتے ہیں، قحط بھی پڑتے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پانی کی کمی ہے۔ تو پاکستان میں بھی اگر اسی قسم کی پانی کی کمی آ گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن تو وہ گئی، بیکاز آپ نے جب اپنی کاسٹ آف بزنس اتنی بڑھا دی تو آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو چائنیز نے ادھر اتنی زیادہ
انسینٹیوز دے دیے ہیں زنجیانگ پروونس میں کہ جی اب ایکسپورٹس تو ان کی جائیں گی, ہماری تو نہیں جائیں گی. اور پاکستان میں جتنی بھی صنعت ہے وہ جب بند ہوگی تو اتنے زیادہ لوگ بے روزگار ہوں گے, تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ادھر سے آپ ایگریکلچر بھی ہمارا تباہ ہونے جا رہا ہے, انڈسٹری بھی تباہ ہونے جا رہی ہے, اکانومی تو ہماری ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے یہ جو سائیوال میں کول پروجیکٹ لگ رہے ہیں اور چکوال میں, ان کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی ان کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے گارنٹی کیا ہے کہ جی ہم کوئلہ پہنچائیں گے. یہ کسی پروجیکٹ کے لیے نہیں کرتی گورنمنٹ آف پاکستان, ان کے لیے یہ گارنٹی کر دیا گیا جی کوئلہ ہم پہنچائیں گے, کوئلہ پہنچے نہ پہنچے ہم آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ پوری دیں گے. اور کیپیسٹی پیمنٹ جب پوری دیں گے تو اس کا اور کسی صورت ہو نہیں سکتا کہ کوئلہ پورا پہنچ سکے. اس لیے یہ پروجیکٹس تو تباہی کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہیں. شاہد صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ کافی لوگوں نے مجھے یہ کہا, مجھے نہیں پتا, وہ کہتے ہیں عذاب ثواب گردن راوی, کہ بہت سے حکمران جو ہیں اور ان کے خاندان والے جو ہیں انہوں نے چائنا میں کمپنیاں کھول لی ہیں اور ان کو ڈائریکٹ براہ راست اس کے فائدے ہو رہے ہیں. کیا اس میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ جی چائنیز کمپنیاں جو ہیں وہ تو ساری دنیا میں یہ مشہور ہے, آپ اٹھا کے نیٹ پہ دیکھ لیں کہ وہ کام ہی نہیں کرتی بغیر کمیشن کے. اور ہمارے ہاں تو جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا نیلم جیلم کا, اور یہ آپ کا جو پاور پروجیکٹ ہے, دو تین اور بھی, وہ کمپنی تو بلیک لسٹڈ ہے, ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ ہے, ہماری پیپرا کی ویب سائٹ پہ, اس کے باوجود اس کو ٹھیکے دیے گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جی جو ٹھیکے دیتے ہیں, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو کمپنیز بلیک لسٹڈ ہیں پوری دنیا میں, ان کو ٹھیکے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ان کے بلیک لسٹ ہونے کی کیا وجہ؟ ان کے بلیک لسٹ ہونے کی وجہ صرف کرپشن ہے کہ وہ کمیشن دیتے ہیں اور اس طریقے سے کانٹریکٹس حاصل کرتے ہیں. اصل میں آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی, میں شاہد صاحب آپ کی اور ناظرین کی توجہ اس پہ دلوانا چاہتا ہوں. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایک رپورٹ آئی اور ان کے مطابق انہوں نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں پاکستان کے اندر سی پیک جو ہے اس کے بعد آنے والی مشکلات سے خبردار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ منصوبے کی تکمیل پر زیادہ فائدے کی امید نہ رکھیں. آئی ایم ایف کے مطابق 2020 تک پاکستان کے مجموعی بیرونی مالیاتی ضروریات 60% تک بڑھ جائیں گے اور اس کا حجم $11 ارب سے $17.5 ارب تک پہنچ جائے گا. اور رپورٹ کے مطابق سی پیک کے تحت جلد مکمل ہونے والے منصوبوں کے لیے پاکستان کو آئندہ چند برسوں میں تقریباً $28 ارب ملیں گے, جبکہ باقیہ $16 ارب 2030 تک آئیں گے. جب چینی سرمایہ کار اپنے منصوبوں سے منافع حاصل کرنا شروع کریں گے تو براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے اندر بھی فرق پڑے گا. اور رپورٹ کے مطابق قرضوں اور منافع کی ادائیگیوں کا حجم سالانہ جی ڈی پی کا 0.4% تک پہنچ سکتا ہے اور کافی عرصے تک جاری رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ اس کے تحت جو انخلاء زر ہے پاکستانی معیشت کو, وہ آنے والے وقتوں میں انتہائی خطرناک حد تک پہنچ جائے گا. شاید صاحب بات یہ ہے کہ کچھ اسی طرح کا منصوبہ چائنا اور سری لنکا کا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, اور سری لنکا نے آخر میں ہاتھ جوڑ کر اب مختلف مالیاتی اداروں سے پیسے لے کے چائنیز کو پے آف کیا اور کہا ہماری جان چھوڑو. What went wrong over there? خود علم نہیں ہے, میں کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انڈونیشیا کے ساتھ آج سے کافی عرصہ پہلے انہوں نے $25 ارب کا اسی قسم کا معاہدہ کیا تھا, جس میں سے پچھلے 5-6 سال میں صرف $2 یا $3 ارب ڈسبرس ہوئے ہیں. اور وہ آخر کار وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبے ہماری معیشت کو کتنا مضبوط کریں گے یا نہیں کریں گے, یا کیا اس میں اگر آپ دیکھیں یہ مثلاً یہ کوئلے کے پروجیکٹ پہ $1.1 ملین پہ نئی ٹیکنالوجی کے پلانٹ لگ جاتا ہے, تو ہمارے ہاں $1.65 ملین کی پرانی ٹیکنالوجی
चाइना से लेके थ्री लगाए जा रहे जनरेशन हैं। पुरानी है। तो शाहिद साहब मेरे पास वक्त की कमी है और आपको मैं दोबारा कल या परसों इसी प्रोग्राम में ज़हमत दूंगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत से माहिरीन को, इक़्तिसादी माहिरीन को, चौधरी हसन इकबाल साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और इस पे ज़रूर हमें आगाह करें और हमें बताएं कि कहाँ पे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है और जो हमारे खदशात हैं वो किस हद तक सही है। क्योंकि लगता ये है कि इन सारे मंसूबों की जो असल मनफी पहलू है वो इसकी राजदारी है, वो इसकी सीक्रेट यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हैं कि जिसका किसी को कुछ नहीं पता कि किस चीज़ के एवज़ पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी जो है उसको कई बारी उसको वहाँ पे साइन ऑफ कर दिया गया। एक ताज़ा तरीन मनसूबे के इत्तला के मुताबिक एक मनसूबे की लागत अब $62 बिलियन तक पहुँच गई है और जिसकी $8 बिलियन तो सॉफ्ट टर्म है लोन और बाकी 80% जो है कमर्शियल लोन है। और ऐसे वक्त में जब माहिरीन मईशत ख़बरदार कर रहे हैं, मुसलसल ख़बरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक हद तक मकरूज़ हो गया, मज़ीद कर्ज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ऐसे में क्या सी पैक पाकिस्तान को मज़ीद दलदल के अंदर धकेल देगा जिससे कभी ना बाहर आ सके, पाकिस्तान को चाइना की कॉलोनी बना देगा। चाइना वो जैसे कहा जाता है कि याजूद माजूद बनकर पाकिस्तान को चाट जाएंगे, या पाकिस्तान वाकई इससे बहरावर हो सकता है और इससे बेइंतहा फ़ायदे उठाएगा। आने वाले दिनों में चैनल 24 के ऊपर करा सच के अंदर सी पैक को मज़ीद एवेल्यूएट करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।